بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، یہ 12واں پارہ ہے، سورہ ہود، آیت نمبر 15 اور 16۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، اور جو انسان دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی زیب و زینت کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دنیا کے اندر ہم ان کے اعمال کا پورا بدلہ انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ وہم فیہا لا یبخسون، اس معاملے میں ان کے ساتھ بالکل بھی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کے لیے سوائے آگ کے اور کچھ نہیں۔ وحبط ما صنعوا فیہا، اور ضائع ہو جائیں گے وہ اعمال جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وباطل ما کانوا یعملون، بیکار ہو جائیں گے وہ اعمال جو دنیا میں یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات میں ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ عموماً مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال رہا ہے اور رہتا ہے کہ اول دن سے لے کر آج تک مسلمان ہمیشہ کمزوری میں رہے ہیں، مالی کمزوری، اسباب کی کمزوری، اور دنیا کے اسباب کے لحاظ سے مسلمان اکثر بیشتر پیچھے رہتے ہیں، اور کافر پیسے میں، اسباب میں، دنیا داری میں، دنیا کی چیزوں میں بہت آگے ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں اس کی وجہ بتلائی ہے کہ کافر کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ کافر دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے اعمال کرتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے، روڈ بناتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، اور دنیا کے اندر انسانوں کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، نہ جانے کیا کیا اسباب کی دنیا میں انسانیت کی خدمت کے لیے بڑے اچھے کام کرتا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں۔ اس کی جتنی نیکیاں ہیں دنیا میں اس کا اجر و ثواب اور بدلہ اللہ پورا دے دیتے ہیں۔ جب بدلہ جیسے کرتے ہیں کافر اچھے کام، ویسے بدلہ دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، ان کے پاس اسباب زیادہ ہیں، آرائش زیادہ ہے، دنیا کی چیزیں زیادہ ہیں۔ اس کے بالمقابل ایمان والا جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے، دنیا میں کبھی اس کو بدلہ مل جاتا ہے، اکثر نہیں ملتا۔ آخرت میں اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، چونکہ اس دنیا کو اللہ جل جلالہ نے کافر کے لیے جنت بنا دیا ہے۔ جو وہ مانگے گا، جو وہ چاہے گا، اسے مل کے رہے گا۔ اور آخرت کو اللہ جل جلالہ نے ایمان والے کے لیے جنت بنایا ہے۔ اس لیے عزیزو، ہمارے پاس اسباب کم ہوں مگر ہمارے پاس ایک دولت اتنی بڑی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ ہے ایمان کی دولت۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کیسے ناکام انسان ہیں، دنیا کی ساری چیزیں ہم ان کو دے دیتے ہیں اور پوری کی پوری دے دیتے ہیں۔ نوفی الیہم اعمالہم، ایک ان کی نیکی کا بدلہ ہم دنیا میں دے دیتے ہیں، کوئی چیز چھوڑتے نہیں ہیں، ہر چیز انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ مگر نقصان کی بات یہ ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آگ کے سوا آخرت میں ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ 2 مرتبہ اللہ نے فرمایا وحبط ما صنعوا فیہا، جو دنیا کے اندر انہوں نے اچھے مال کیے سب ضائع ہیں، سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں۔ کافر کے پاس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دنیا کے جتنے بڑے کام کر دے، آج کا مسلمان بھی احساس کمتری میں چلا جاتا ہے، فلاں کافر مر گیا، فلاں عورت ملکہ مر گئی، بڑے کام کیے تھے، بڑے کارنامے سر انجام دیے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں سب زیرو ہیں۔ ایمان کے بغیر دنیا کے کام نہیں ہیں، اصل تو ایمان ہے۔ اس لیے عزیزو،
ایک اللہ والے سے کسی نے کافر نے سوال کیا کہ صاحب آپ مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ کافر دنیا کے اندر جتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے وہ تب بھی آخرت میں کامیاب نہیں ہے، اور مسلمان چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، صدقات دے دیتے ہیں، درود پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جنت ان کے لیے ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو ایک مسلمان کر نہیں سکتا۔ تو اللہ والوں نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا۔ ایک لکھا 1، ایک کے ساتھ ایک زیرو لکھا، کافر سے پوچھا یہ کیا ہے، کہا 10 بن گیا۔ ایک زیرو اور ملایا، پوچھا کیا ہے، 100 بن گیا۔ تیسرا زیرو ملایا، پوچھا کیا ہے، 1000 بن گیا، 10,000، لاکھ، اربوں خربوں میں بات چلی گئی۔ اب اس بزرگ نے، ان بزرگوں نے ایک کو مٹا دیا، پوچھا اب کیا ہے، اب ہزاروں زیرو آپ لگا دیں، زیرو زیرو ہے، ایک ہٹانے سے سب زیرو کی حیثیت ختم ہوگی۔ جب انسان ایک اللہ جل جلالہ کی ذات کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے، اپنے عقیدے اور نظریے سے نکال دیتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے کام زیرو ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اللہ کی ذات ہو اور انسان سے چھوٹے موٹے کوتاہیاں غلطیاں ہو جائیں، مگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے، امید ہے اللہ جل جلالہ آخرت بنا دیں گے۔ اس لیے عزیزو، ایک تو یہ بتایا گیا، دنیا بنانا، دنیا کمانا، دنیا چاہنا، دنیا کو مقصد بنانا، یہ کافر کی زندگی ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا تو ہم سب بناتے ہیں، کماتے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، مگر مقصد نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا کے پیچھے لگ جانے کو، پڑ جانے کو کافر کی عادت بتلایا ہے۔ یہ کافروں کا شعار ہے، جو دنیا کو مقصد بنا کر کرتے ہیں۔ کافر دنیا کو مقصد بناتا ہے اور مومن دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے۔ اسی پر اللہ جل جلالہ نے کامیابی کا معیار رکھا ہے۔ دوسری بات عزیزو یہ سمجھنے کی ہے، کافر آخر کا فقیر ہے، آخرت کا مفلس ہے، اور ہم انشاءاللہ آخرت کے بادشاہ ہیں۔ اس لیے عزیزو، جو آخرت کا مفلس ہو ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ بار بار اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، جو موت سے پہلے تک ایمان نہیں لائے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ تو ایسے لوگوں پہ ترس کھانا چاہیے۔ ہم تو کافر کو دیکھ کر اپنے آپ پہ ترس کھاتے ہیں، اس کے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں مسکین ہوں، ہم تو بادشاہ ہیں۔ وہ مسکین ہے، اس کی ایمان کی فکر کی جائے تاکہ وہ کسی نہ کسی درجے میں آخرت کے بڑے دن کے بڑے نقصان سے بچ سکے۔ ہمیں ضرور ان کے ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جن کافروں سے ہمارے لیک سلیک ہو، دعا سلام ہو، بات چیت ہو، تعارف بنا کر انہیں ایمان کی دعوت ضرور دینی چاہیے، تاکہ ہمارے دو بولوں سے اگر وہ ایمان پر آ گیا تو آخرت کے بھاری اور بڑے نقصان سے وہ بچ جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ